اشهد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ دل مسلم وحدت کی شمع سے، توحید کی مشعل سے، ہر ذوق کو شرما دے، توحید کی مشعل سے ہر ذوق کو شرما دے، شاہی کے نہ پر ٹوٹے پرواز کی سرمت میں، شاہی کے نہ پر ٹوٹے پرواز کی سرمت میں، وہ جرأت فرزانہ، وہ ہمت دانا دے، وہ جرأت فرزانہ، وہ ہمت دانا دے، دریا میں طلاتم ہے، کشتی نہیں چلتی، دریا میں طلاتم ہے، کشتی نہیں چلتی، مایوس مسافر کو منزل ہی نہیں ملتی، مایوس مسافر کو منزل ہی نہیں ملتی، طوفان و حوادث سے تختے نہ بکھر جائیں، طوفان و حوادث سے تختے نہ بکھر جائیں، اس قوم کی کشتی کو ساحل پہ تو پہنچا دے، اس قوم کی کشتی کو ساحل پہ تو پہنچا دے، پابند شریعت ہو، احساس عنایت کر، پابند شریعت ہو،
साबित चौथा दिन। हजरात, जनाब मौलाना अब्दुल हफीज साहब आपके सामने खिताब फरमा रहे थे और वो जब तकरीर करते हैं तो हमारे कानों में रस बोलते हैं। जनाब मौलाना शब्दुद्दीन साहब जब नज़्म पढ़ते हैं तो लगता है पूरी रात सुनते ही रहो। मगर मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बहुत ही मौजूद हस्ती हजरत मौलाना बाबू खान साहब की है, वो आपके सामने पेश होंगे। इससे पहले मुख्तसर मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूँ। जनाब बाबू खान साहब रिसा के बराबर में एक गाँव के रहने वाले हैं जिसका नाम बांगदांडी है। आप वहाँ से सऊदी अरब अपने किसी काम की घर से गए और वहाँ पर आप अहले हदीस हुए। मजीद जो आपने शिक्षा हासिल की, बरेली कॉलेज से आपने इंटर हाई स्कूल और नैनीताल यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया और एलएलबी की डिग्री आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से हासिल की। रियाज यूनिवर्सिटी से आपने दावत कोर्स किया और जालियात शोबे जालियात में आपने मुकम्मल 3 साल तक दावत की ट्रेनिंग ली। जनाब मौलाना बुलबुल जमात अहले हदीस बाबू खान साहब माई शिरकुल जलालत काम दिगर हजरत मौलाना बाबू खान साहब जब हल्का से इस्लाम हुई और जब उन्होंने मसलक अहले हदीस कबूल किया तो ये तनी तरह मैदान में खड़े हुए थे। मगर ये बहुमत और पुख्ता इरादे से दावत तबलीग में लगे रहे और सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करते रहे। आज मेरे भाइयों, आज इनके चाहने वाले हैं, मसलक के मानने वाले हैं, इनके घर में जमात अहले हदीस के चाहने वाले हैं। और मेरे भाइयों, शायर की जबान में मैं अकेला ही चलाता जान ली मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जान ली मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मैं ऐसी अजीब शख्सियत को बड़े इकराम के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ और ये कह रहा हूँ, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। माइक पर तशरीफ लाए और अपने खिताब से लोगों को महसूस फरमाए। जनाब भाई बाबू खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو فرقت. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھی۔ ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے
ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ گواہ رہنا، میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ جسے ہدایت دے دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ جسے گمراہ کر دے، دنیا کی کوئی بھی ہستی ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ ہم اپنے نفس اور اپنے عملوں کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں۔ درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ محترم علماء اکرام، تمام معزز مہمان، نوجوانان ملت اور اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس شیش گڑھ کی سرزمین پہ ہمیں ایک جلسے کی مناسبت سے اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جلسے میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے شرک اور بدعت کی تباہ کاریاں۔ ویسے تو یہ دو موضوع تھے، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں موضوعوں پر گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ شرک اور بدعت یہ دین کے لیے اس طرح سے ہے کہ جس طرح جسم کے لیے ایک کینسر ہوتا ہے، اس سے بھی بدترین بیماری یہ دین اسلام کے لیے۔ شرک اور بدعت ایک کینسر سے بھی زیادہ بدترین بیماری ہے جو کہ دین اسلام میں داخل ہے۔ دین اسلام میں شرک اور بدعت کو داخل کرنے کا مطلب ہے کہ جہنم کے لیے راستہ کھولنا، جہنم کے میں جانے کے لیے تیاری کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ وحدہ لا شریک شرک کو کسی بھی حالت میں معاف ہی نہیں فرمائے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جسے چاہے بخش دے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمایا۔ سوچنے کی اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ وہ کہنے والا ہے کون؟ یہ کلام اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔
جس نے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسان، ان وعد اللہ حق، دیکھو تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو یہ دنیا کی زندگی کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ فریب دینے والا شیطان کہیں تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا نہ کرے۔ اس رب کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے وعدے جو ہیں یہ حق ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ وحدہ لا شریک شرک کو کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ صرف غیر مسلم ہی کرتے ہیں، مسلم جو ہے وہ شرک نہیں کرتے۔ اگر مسلم شرک نہیں کرتے تو اللہ وحدہ لا شریک کیوں یہ ارشاد فرماتا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ وہ کون ہے؟ مشرک ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک اور بدعت کا موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے وعدہ کیا ہے کہ معاف نہیں کرے گا، اور اس کو جانتے بھی ہیں، اور پھر بھی ان کے دہنے بائیں شرک کرنے والے رہتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی زبان نہیں کھلتی۔ اگر ان کی زبان کھلی ہوتی تو ہمارے باپ دادا مشرک اس دنیا سے نہیں جاتے۔ یہ ان کی وجہ ہے کہ ان کی زبانیں نہیں کھلی، زبانوں پر تالے لگے ہوئے، زبانیں نہیں کھلی، اور یہ اپنی زبان سے یہ بتا بھی نہیں سکے کہ یہ شرک یہ ہے۔ اگر شرک بتایا ہوتا، آج اس ملک کو چھوڑ کر جب سعودی عرب جاتا ہے آدمی تو وہ کیسے توحید کو قبول کر لیتا ہے، کیسے شرک کو سمجھ جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے شرک اور بدعت کو سمجھا ہی، صرف اتنا سمجھ لیا کہ شرک اور بدعت یہ جو ہے جہنم میں لے جاتے، لیکن یہ ہے کیا اس کو نہ جاننے کی کوشش کی۔ اگر جاننے کی کوشش کی ہوتی تو ضرور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ ہم کو خود پتا نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تو تبھی جبکہ ہم کو پتا ہوگا۔ آج میں یہی بتانے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں کہ یہاں سے یہ سیکھ کر جانا کہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے، تاکہ کل سے اپنے ان بھائیوں کو جو تمہارے دہنے بائیں ہیں، جو تمہارے گھروں میں ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے خاندان والے ہیں، جو تمہارے اپنے گھر والے ہیں، ان کو یہ بتا سکو کہ میرے بھائیوں شرک یہ ہے اور بدعت یہ ہے۔ اس سے بچو۔ ایک اور بات ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بتایا ہے، اور بتانے کے بعد اس کا رزلٹ بھی بتا دیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، اور اس کے نفع و نقصان کے بارے میں بھی بتایا۔ جب 9 ہجری میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے نجس ہے، نجس ناپاک، فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ رکھنے کا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اعلان کروایا گیا کہ مشرکوں کو اس بات کا اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد یہ یہاں مسجد الحرام میں داخل نہ، یہ اعلان کیا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہے، شرک کا اعلان کرتے وقت خوف بھی ہوتا ہے،
اس خوف کو سنیں وہ خوف کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ آپ لوگوں کے اندر وہ خوف نہ آئے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے نجس ہے، ناپاک ہے. فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو مسجد الحرام کے پاس بھی یہ اس سال کے بعد نہیں بھٹکنے پائے. اور ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تم کو خوف ہو کس چیز کا خوف ہو؟ مفلسی کا. جب اس شرک کی دعوت دی جائے گی، شرک کے بارے میں بتایا جائے گا، تو بتانے والے کو سب سے پہلا خوف جو ہوگا وہ مفلسی کا خوف ہوگا. ہمارا بزنس بند ہو جائے گا، ہم نہیں بتائیں گے کل سے. اگر ہم نے بتا دیا تو ہمارا بزنس بند ہو جائے گا، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. سارا کاروبار تو انہی کے ایریے میں، سارا کاروبار تو انہی کے یہاں سے ہوتا ہے. سارے ہمارے جتنے بھی کسٹمر ہیں وہ تو سب شرک کرنے والے ہی ہیں. اگر ہم نے بتایا تو ہمارا بزنس ختم ہو جائے. مسلمانوں تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، گھبراؤ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے. جس کو اللہ غنی کر دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مبلس کر سکتی ہے؟ آخر تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، اے عقل مندو، تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ تم وہی بات جو اللہ وحدہ لا شریک نے بتائی کہ تم کو ڈر اگر کسی چیز کا ہوگا تو وہ مفلسی کا ہوگا. اور ماحولی لوگوں نے ایسا بنا دیا، کیا کرا ہے؟ لوگوں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے، اتنا ڈرا دیا ہے، اتنا ڈرا دیا ہے. ابھی ہمارا ایک بھتیجا ہے، اس بھتیجے کی شادی کی بات چیت طے ہو گئی. لوگوں نے اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا. کسی نے بتایا کہ وہ لڑکی جو ہے جس سے میری بات چل رہی ہے وہ بڑی بدچلن لڑکی ہے اور اس کی کہانیاں کافی دور تک پھیلی ہوئی ہیں. اگر تجھے معلوم نہ ہو تو پوچھ لینا. اس نے تحقیق کی، اس نے کہا کہ کون سا اچھا طریقہ نکالا جائے کہ اس کو چھوڑا جائے. بہت غور و فکر کرنے کے بعد جب وہ ہونے والے سسر گھر پر آئے تو لڑکے کی ماں سے کہلوایا. لڑکے کی ماں نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب ہمارا لڑکا جو ہے وہ پکا اہل حدیث ہو گیا ہے، پکا اہل حدیث ہو گیا ہے اور سارا گاؤں اس کو سمجھا رہا ہے لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. انہوں نے کہا پھر اپنے لڑکے کو تم رکھو، میں تو شادی نہیں کروں گا. وہ چلے. یہ طریقے اب اس طرح سے لوگوں کو اگر شادی نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماحول ہی ایسا بنا دیا. اور ایک بات اور یاد رکھیں، ابھی ہمارے مولانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی کہ جو ابھی تقریر کی گئی تھی کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی. ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ دیکھیں جب اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں تو اس وقت جو ہے جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو امامت کے مسلح پر کسی دوسرے کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. امامت کے مسلح پر کسی دوسرے کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب وہ رب العالمین، جب وہ رب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. عقل جو ہے عقل کام نہیں کرتی. یہ تو بہت دور کی بات ہے امامت کی. ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. دور جانے کی ضرورت نہیں، اتنی دور جانے کی ضرورت. مصلی تو کافی دور پہ ہے نا، وہ تو یہی کھڑے ہو گئے، سامنے ہی کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں اسی بات کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، اور پھر کہتے ہیں جو حاضر و ناظر ہے اس کو آنے کی کیا ضرورت. اسی طرح سے ابھی یہ جو عرس ہوا تھا بریلی میں ابھی عرس ہوا تو اس وقت یہ یہاں سے یہ جو ہے بحیری کے آگے دیورنیا کے پاس سے تک لوگ پیدل چل کر، وہ جیسے کبڑیے جاتے ہیں ایسے کبڑیوں کی طرح پیدل چل کر ننگے پیر گئے. ننگے پیر وہاں چل کر بریلی میں پہنچے. وہاں جا کے لوگوں نے دیکھا
کہ یار یہ تو چپل ہاتھ میں لیے. انہوں نے کہا اے بھیا یہ چپل کیوں ہاتھ میں لیے ہوئے؟ انہوں نے کہا ارے تم کو پتا نہیں یہ اعلیٰ حضرت کی سرزمین ہے, یہاں چپل ہاتھ میں ہی رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ لیٹرین پیشاب کے لیے کہاں جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ اس کے دماغ میں بات آئی, اس نے کہا یار کہ تو صحیح ہے, وہ تو ہم یہی کرتے ہیں. اس نے پھٹ سے چپل پہنی اور چپل پہنی چل دیا. تو اب جب تک کوئی بات سمجھائی نہیں جاتی ہے دوسرے کے اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جو ہمارے باپ دادا سے جو دین ملا ہوتا ہے اس دین کو اتنی آسانی سے چھڑانا مشکل ہے. اس کے بارے میں آگے بعد میں بتاؤں گا. دیکھیں شرک جو ہے, شرک ہے کیا؟ یہ اتنی بری بیماری جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ذرا اس پر غور کریں. شرک جو ہے یہ عربی کا حرف ہے جس کا معنی ہوتا ہے ساجھے داری, حصے داری اور پارٹنرشپ, اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں. شریک جو ہوتا ہے تو وہ اس کو مشرک کہا جاتا ہے. اب مشرک جو ہے دو ہے. ایک تو مشرک وہ ہے جو کہ دنیا کا ہے, شریک پارٹنر جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پارٹنر جو ہے وہ دنیا کا ہے, دوسرا پارٹنر دین کا پارٹنر بنایا جاتا ہے, یعنی اللہ کا پارٹنر بنایا جاتا ہے. تو یہاں پر دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے. اگر ان دو چیزوں میں آپ فرق نہیں کریں گے تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے. دھوکہ کھانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہ بھائی دین اور دنیا دونوں کو ایسے ملا دیتے ہیں, ایسے مشکل اس کو کر دیتے ہیں کہ دونوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بھائی اگر کوئی بھٹا لگایا ہے کسی نے تو اس میں 3 یا 4 پارٹنر ہوتے ہیں, تو وہ دنیا داری کے حساب سے وہ پارٹنر کہلاتے ہیں. اگر ان کو آپ عربی میں کہیں گے تو ان کو بھی مشرک ہی کہیں گے, لیکن وہ مشرک نہیں ہے جو کہ جہنم میں جائے گا. جہنم میں جانے والا مشرک کون ہے؟ جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں. دین میں شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, اس کے اسماء و حسنہ میں کسی کو ساجھیدار اور حصے دار بنانا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو وہ شرک نہیں ہے جو کہ جہنم میں لے کے جائے گا. اگر اس کا تعلق اللہ سے ہے تب یہ شرک جہنم میں لے کے جائے گا, کیونکہ اس کو اللہ وحدہ لا شریک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اب شرک 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک شرک اکبر ہوتا ہے, ایک شرک اصغر ہوتا ہے. یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے, میں اس کو بتانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آگے اور بھی بتانا ہے بہت کچھ. تو مختصر سمجھ لیں کہ شرک اصغر وہ ہوتا ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے, اور شرک اکبر وہ ہے جس سے کہ آدمی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اب ایسا شخص اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا کسی بھی حال میں, کیونکہ شرک اصغر کی مثال میں بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقط اشرک, من صام یرائی فقط اشرک, من تصدق یرائی فقط اشرک. کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. دکھاوے کی نماز کیا ہوتی؟ دکھاوے کی نماز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ 1 منٹ کا سجدہ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کوئی آ گیا تو آپ نے 3 منٹ کھینچ دیا کہ باقی یہ سمجھے کہ بہت اچھی نماز پڑھنے والا ہے. تو یہ شرک جو ہے ریاکاری کا شرک, یہ ہلکا پھلکا شرک ہے, وہ شرک نہیں ہے جو کہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا. لیکن وہی نماز اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ نماز ہم اللہ کے لیے بھی پڑھتے ہیں اور یہی نماز بغداد والے عبد القادر جیلانی کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ میں کوئی گپ نہیں ہاں کر رہا ہوں, یہ ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو جو ہم کرتے تھے.
جو ہم کرتے تھے وہ چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم خود کرتے تھے اور ہم بتاتے تھے، ممبر پر چڑھ کر جب میلاد پڑھا کرتے تھے تو بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ اگر تم کو کچھ مانگنا ہے عبد القادر جیلانی سے تو 2 رکعت نماز آپ بغداد کی طرف منہ کریں، نعوذ باللہ بجائے قبلے کی طرف منہ کرنے کے بغداد کی طرف منہ کریں اور 5 قدم آگے بڑھیں اور 5 قدم آگے بڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ یہ ہے شرک اکبر۔ ایسے شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ شرک اکبر کہلاتا ہے۔ اور نعوذ باللہ پہلے جب زمانے جاہلیت میں ہم یہ کروایا کرتے تھے اور لوگ کرا کرتے تھے، باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی کتابوں میں اگر توفیق ہو تو دیکھ لینا نماز غوثیہ کے نام سے یہ نماز ہے، نماز غوثیہ کے نام سے یہ نماز موجود ہے۔ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ان کی عقل کو کیا ہو گیا؟ کیسے ان کی عقل کو ماتم نہیں کیا جائے؟ یہ مسلمان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کرے تو وہ الگ کی بات ہے کہ وہ تو شرک کر رہا ہے، وہ تو جو کرتا ہے وہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات ان 4 چیزوں میں سے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات میں شرک۔ اللہ کی ذات میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں جب لوگوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اللہ ہے کیسا، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، لم یلد، نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی وہ ایسی صورت ہے جو کہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ کون سے مسلمان کو یاد نہیں ہوتی؟ لیکن جہلیت کا یہ عالم ہے کہ جب یہ بتا دیا، ایک مولانا صاحب سے بحث ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، اگر آپ نے نور من نور اللہ کہا تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور، اور قرآن کی آیت اس کی نفی کرتی ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ مولانا صاحب نے جھٹ سے کہا کہ یہ تو نکلنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو تم جو آیت پڑھ رہے ہو اس کا معنی تو پیدا ہونا ہے، اس کا معنی پیدا ہونا ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب کیا اس کے علاوہ اور بھی قرآن پڑھایا آپ نے؟ وہ کیوں نہیں، ہم نے تو بہت قرآن پڑھا۔ میں نے کہا کہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کو نکلنا نہیں بتایا ہے؟ وہ نے کہاں بتایا ہے؟ میں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ میں نے کہا یہ نکالا اور پیدا ہونا ایک ہی بات ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح۔ آج یہ کوئی غیر مسلم نہیں کرتا ہے، ہمارے وہ بھائی کرتے ہیں اور آپ کے دہنے بائیں کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق ہی نہیں دی ہے کہ آپ ان کو بتا سکیں، آپ کو اتنی توفیق نہیں دی۔ مسلمانوں قیامت والے دن اللہ کی قسم ہے ان کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، بچ نہیں سکتے ہو۔ سوچتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہو گئے تو جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، جیسے وہ جنت کے پرمٹ دیتے ہیں ایسے ہی تم اپنے آپ کو بھی سمجھ رہے ہو۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنی کہ آسانی سے آپ سوچتے ہیں کہ مل جائے گی، کہ ہم ہو گئے موحد، کوئی بات نہیں، آپ دنیا جائے باہر چولہے میں، ہماری تو جنت ہوگی۔ اتنی آسانی سے تم کو جنت نہیں مل جائے گی جب تک تم اس زبان کو نہیں کھولو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کے فرمان کو سنیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علم علما فکتمہ، کہ جس کسی نے علم حاصل کیا، کوئی بات سیکھی اور پھر اس کو چھپایا، اپنے دوسرے ساتھ والے کو نہیں بتایا، دوسرے رشتہ داروں کو نہیں بتایا، دوسرے پڑوسیوں کو نہیں بتایا،
الجما یوم القیامت بلجام من النار، قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ کیا تم تیار ہو گے آگ کی لگام پہننے کے لیے؟ اگر تیار ہو تو پھر جہنمیوں میں تم میں فرق کیا رہے گا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ ایک گھوڑے کے منہ میں صرف لوہے کی لگام ڈال دی جاتی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر آگ کی لگام آپ کے منہ میں ڈال دی گئی تو اس وقت کیا کریں گے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ یہ نور من نور اللہ بتاؤ، اپنے مسلمانوں بھائیوں کو بتاؤ کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سمجھاؤ، ان کو بتاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ میں سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے، وہی لم یلد ولم یولد، وہی بتایا تھا کہ اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو بہت بدترین گالی دی۔ یہ گالی ہے، گالی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی، یہ بہت بڑی گالی کی، اور جس نے ان کی باتوں کی تصدیق کی، کہا کہ ہاں تو نے صحیح کہا، اس کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تو جو ہے تو ہمارے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور جس نے اس کے لیے منع کر دیا کہا یہ گستاخ رسول، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹا، یعنی غلطی خود کی اور دوسروں پہ الزام لگانا۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک نے، جب ہم اس وقت وہ زمانہ تھا تحقیق کا، تقریباً ہم نے 4 سال تحقیق میں گزارے کہ حق کیا ہے، باتیں کیا ہے، اس کی چھانبین کی۔ تو ایک ایک پوائنٹ پہ ہم نے بہت ہی گہری چھانبین کی۔ کوئی آدمی تم چاہو کہ اس سے کہہ دو ایک بات اور وہ اہل حدیث ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں بہت مشکل ہے کسی کو سمجھانا اپنی بات سمجھانا کسی کو بڑا مشکل کا کام ہے۔ لوگ ہم کو کیسٹیں دیتے تھے، تقریروں میں بلاتے تھے، ہم کبھی نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہاں کیسٹ رکھی اپنے پاس، ہفتے 10 دن رکھی، بعد میں دے دی، بولے سن لی، ہاں سن لی، کہہ دیا بہت اچھی کیسٹ ہے، بتا دیا اس کو، وہ لے جا کر، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ باپ دادے سے سیکھتے ہیں، آج کی بات نہیں۔ مولوی ممبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا ہے اور اس کو غیرت نام کی چیز ہی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا میرے بارے میں کہا تھا کہ اس سے مناظرت ہے اور وہاں پہ میرے گاؤں میں، اور پورا پروگرام اپنا رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندو میرا بھی آدھے گھنٹے کا پروگرام رکھ لو، میں بھی یہاں پر رہوں گا۔ تو کہ نہیں تمہارا پروگرام نہیں ہوگا، مناظرہ رکھا نہیں، اپنا پروگرام رکھا اور آخری دن اعلان کروا دیا مناظرہ ہے۔ اور ایسا ہی دوبارہ پھر کرنے کی کوشش کی، وہ تو اللہ نے مجھے پہنچا دیا وقت، میں پہنچ گیا۔ تو ایسے، اور پھر یہ کہا کہ ملا جی سے ہمارا مناظرہ طے تھا، ملا جی بھاگ گئے۔ تو یہ کون تھا؟ یہ عالم تھا، کوئی جاہل آدمی نہیں تھا۔ یہ عالم صاحب نے کہا تھا ممبر پر کھڑے ہو گئے، جس سے میری بات ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت، یہ تو بات اب ہوئی ہے بعد میں اللہ کی توفیق سے، پہلے تک تو بات ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ اور ایسے کہا میرے لیے کہ ملا جی سے مناظرہ کر، کیونکہ جھوٹ بولنا ہم سیکھے ہیں، قرآن کو ہم نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ قرآن جو سچ کی تعلیم دیتا ہے زندگی بھر یہی رٹتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود زندگی بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ کیسے ایسا آدمی سچوں کے ساتھ جائے گا؟ بھائی جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹوں کے ہی ساتھ جائے گا، سچوں کے پاس پہنچے گا تو وہ لات مار کے بھگا دیں گے۔ تو اس وقت جب تحقیق کر رہے تھے تو یہ بات آئی کہ اللہ کے نور میں کا نکلا ہوا نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تحقیق کی، جب قرآن کو پلٹا، 1 بار 2 بار 3 بار پلٹا، تو قرآن کی آیتیں واضح ہیں۔ وہ تو جب ایک جھوٹ آدمی بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو 100 جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں، تب جا کے وہ کہیں چھپ پاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کھل جاتا ہے، چھپ ہی نہیں پاتا، لیکن اس کو چھپانے کے لیے وہ 100 جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب جس نے کہا کہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور ہے، انہوں نے یہی انکار کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، کہا کہ نبی بشر ہے ہی۔ اب نور کہیں گے تو بشر کیسے کہہ لیں گے؟ دونوں باتیں ایک دوسرے کی الٹی ہیں، تو بشر کہنے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ تو جب لوگوں نے کافی دکھائی دلیلیں تب ماننے کے لیے تیار ہوئے، نہیں پہلے ہم اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں جب ہم زمانے جاہلیت میں تھے، لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ بشر ہے،
ابھی تو ماننے لگے کیونکہ ان کی کتابوں میں ہے، ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ دیکھو بھائی جتنے نبی تھے سب کے سب بشر تھے، تو لکھ دیا اس میں، تو اب کیا کریں بیچارے، مجبوری ہو گئی، کیونکہ یہ تو اپنے بڑوں کی مانتے ہیں، نہ تو اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں۔ جہاں بڑوں سے کوئی بات آ گئی تو اب قرآن کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، ان کو کچھ لینا دینا نہیں، بس جو اوپر کا آرڈر آ گیا اسی کو فالو کرنا۔ اب جب ہم نے پڑھا اس کو، اس کی تصدیق کی، تو اللہ وحدہ لا شریک، جب ہم نے دیکھا اس کو تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تم میں مجھ میں فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تم اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے ہو، یعنی میں انسان ہوں۔ انسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ سے اچھا انسان کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک آپ سے اچھا کوئی انسان اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو خیر البشر ہے، ان سے اچھا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اب جب یہ قرآن کی آیت ہم نے اپنے مولویوں کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ ارے اب لگتا ہے تم قرآن پڑھنے لگے ہو، اب تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، اب تم قرآن پڑھنا تم نے شروع کر دیا، اب ایسے لوگ جو ہیں وہ راستے سے بھٹک جاتے، کیوں؟ جو ان کی سی نہ کہے وہ راستے سے بھٹک گیا، جو ان کی سی نہ کہے وہ راستے سے بھٹک گیا، چاہے وہ اللہ کی کہے چاہے رسول کی کہے، وہ راستے سے اس کو بھٹکا ہوا مان لیتے ہیں، کتنا ہی وہ اللہ اس کے رسول کی بات کہتا رہے، اگر ان کی سی نہ کہے تو کہتے راستے سے بھٹک گیا۔ ہم نے کہا مولانا صاحب دیکھیں، آپ کا ایک آدمی آپ سے چلا جائے، اور اگر وہ چلا گیا تو اس کے ساتھ ایک کمپنی ہے، وہ پوری کمپنی چلی جائے گی، اور الحمدللہ آنے سے پہلے ہی پوری کمپنی نے حق کو قبول کیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ صرف ایک آدمی، تقریباً 125 لوگ تھے، 125 لوگوں میں سے ایک آدمی صرف اہل حدیث تھا، اور وہ بھی ایسا تھا کہ اس کے ہم ایک ہاتھ ادھر سے پکڑتے تھے اور ایک ہاتھ ادھر سے پکڑتے تھے، زبردستی اس کے منہ میں نیا کھانا دے کر ٹوٹ جاتے، اور وہ چیختا رہتا تھا، ارے بھائی یہ حرام ہے، ارے بھائی یہ جائز نہیں ہے، ارے مجھے مت کھلاؤ۔ کہتے تھے کھائے گا تو اس کمپنی میں رہے گا تو کھائے گا، نہیں تو اس کمپنی سے نکل جائے۔ یہ زبردستی دادا گیری چلتی تھی۔ آخر وقت آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سب کو ہدایت دی، الحمدللہ۔ اس کے بعد میں جب ان کو بتایا، ہم نے کہا کہ بھائی ایسے سے بات ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی تھی تم اس کو نہیں سمجھتے ہو، یہ تو مکے میں نازل ہوئی تھی اور وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ کا میں بشر ہوں، لیکن حقیقت میں وہ بشر نہیں۔ کتنی گھنونی بات کہ نعوذ باللہ، اللہ وحدہ لا شریک اپنی بات کے لیے جھوٹ بلوائے گا، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، کیا اپنے نبی کی زبان سے نعوذ باللہ جھوٹ نکلوائے گا؟ وہ جو کہ ایک چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ کہتے ہیں، کتابوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، پورے قرآن کو جھٹلاتا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور کہتا ہے کتاب میں، چھوٹی سی کتاب میں کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور پورے قرآن کو جھٹلا دیا۔ قرآن کو جھٹلانا اللہ کو ہی جھٹلانا ہے، کسی اور کو جھٹلانا نہیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب کوئی دوسری آیت پڑھی؟ انہوں نے کہا دوسری کون سی آیت؟ میں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، میں ایک بشر اور رسول کے علاوہ بھی اور کچھ ہوں۔ پھر تیسری آیت آئی، میں نے کہا مولانا صاحب یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو تیسری آیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ، وہ مکے کے جو لوگ تھے، وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے جب ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود بھی ایمان لانے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، صرف یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جواب دیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، کہ اگر اس زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم بھی اس بات پر اطمینان کر لیتے، ہم بھی بے پرواہ ہو جاتے اس بات سے کہ ہم اس قوم کے پاس رسول بھیجتے تو وہی رسول بنا کر بھیجتے جو قوم چلتی پھرتی ہے، اسی کی طرح رسول بنا کر بھیجتے، تو کون سی قوم چلتی پھرتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر اس زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی اس زمین پر کس کو بھیجتے؟
فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. تو واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک بشر تھے, نور نہیں تھے. تو اس طرح سے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے, اور یہ بڑی شرک اکبر ہے جو اللہ کی ذات میں شرک ہے. اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں, کوئی ایک دو نہیں ہے. اب اگلی چیز آتی ہے یہ اللہ کی ذات میں, اب اس کی صفات میں. اللہ وحدہ لا شریک کی صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ وحدہ لا شریک سننے اور جاننے والا ہے, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. اچھا, سننے اور جاننے والا تو انسان بھی ہوتا ہے, انسان جو ہے انسان بھی سننے اور جاننے والا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک میں کوئی خاص چیز ہی تو ہے جس کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. تو یہ سننا اور جاننا انسان کا اور اللہ وحدہ لا شریک کا سننا اور جاننا, ان دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں میں فرق نہیں ہوتا, سننا اور دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک کا اور سننا اور دیکھنا ایک عام آدمی کا, تو عام آدمی کے سننے اور دیکھنے میں فرق کیا ہے, اس فرق کو اگر سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو اگلی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. انسان بھی دیکھتا ہے, انسان کی یہ طاقت و قوت ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے انسان نہیں دیکھ سکتا. یہ طاقت انسان کی ہے دیکھنے کی کہ انسان دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا. انسان کی یہ طاقت و قوت سننے کی یہ ہے کہ یہاں سے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 500 کلومیٹر کی بات کو انسان نہیں سن سکتا, بنا کسی ذریعے نہیں سن سکتا ہے. یہ انسان کی طاقت ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک کی سننے اور دیکھنے کی طاقت کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں بلکہ کالے پہاڑ پر کالی چیٹی جب وہ چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی. اگر یہ طاقت و قوت ہم نے کسی انسان کی مان لی تو یہ پھر اللہ کی صفات میں ہم نے شرک کر دی. اللہ کی جو صفات تھی, اللہ کی جو دیکھنے اور سننے کی جو طاقت تھی, جو قوت تھی, اس قوت کے برابر ہم نے ایک انسان کو ٹھہرا دیا. تو اگر ہم نے ایک انسان کو اس کے برابر ٹھہرا دیا تو یہ اللہ کی صفات میں ہم نے شرک کر دیا. اب دیکھ لیں کہ یہ طاقت و قوت ہم نے کسی کو دی ہے یا نہیں دی ہے. اگر دی ہے تو پھر شرک ہے, اور نہیں دی ہے تو پھر شرک سے بچے ہوئے ہیں. شرک کو آدمی کسی چیز کو اگر چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ذات پہ چیک کر کے دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا چیز نظر آ رہی ہے اور کیا چیز نظر نہیں آ رہی ہے, مجھ میں اور اللہ میں فرق کیا ہے. وہ اپنی ذات پہ دیکھے, خود دیکھے کہ دیوار کے پیچھے کا اس کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اب مختصر میں کرتا چل رہا ہوں, آگے تیسری چیز آتی ہے کہ اللہ کی عبادت میں شرک. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو سمجھانا بھی تھوڑا ضروری ہے کہ تھوڑا وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات ادا کرنا, اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ قربانی کرنا ہے, کسی سے خوف کھانا ہے, دعا مانگنا ہے, ان سب کو عبادت سمجھتے ہی نہیں. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے. وہ عبادت کو انہوں نے بس اتنا ہی مختصر کر لیا کہ بھائی عبادت جو ہے وہ روزہ, نماز, حج, زکات, یہی عبادت ہے. اسی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے. عبادت تو اب عبادت کے بارے میں جو ہے یہ ضروری ہے کہ یہ عبادت میں کس طرح سے شرک ہوتا ہے, اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر جو شرک کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں وہ عبادت میں ہی شرک کیے جاتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی, کیونکہ عبادت کو ہم مسلمان جو ہیں عبادت کو سمجھتے ہی نہیں.
ان سے کہا کہ پکارنا بھی عبادت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پکارنا عبادت ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو پکارے گا تو وہ بھی عبادت ہو گیا. کہ دیکھیں، سوچ دیکھیں، یہ پکارنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک باپ اپنے گھر میں بیٹھ کر، اگر بریلی میں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں بیٹھ کر بنا کسی ذریعے کے پکارے کہ بیٹا ادھر آ جا، یہ عبادت ہے. یہ طاقت و قوت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. یہ طاقت و قوت کسی انسان کی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ہے. اگر ذریعے سے کسی نے اسے فون پہ کہا تو یہ فون پہ کہنا یہ وہ نہیں ہے جو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جس پکارنے کو کہا. یہ تو اس نے فون سے پکارا ہے. فون سے تو جہاں تک آواز پہنچ جائے گی، لاؤڈ اسپیکر سے میں کسی کو پکاروں اور وہاں تک آواز پہنچ جائے جہاں تک کہ میں بنا لاؤڈ اسپیکر کے نہیں پکار سکتا ہوں، تو یہ عبادت نہیں کہلائے گا. بلکہ ایسی بنا کسی ذریعے کے، بنا کسی وسیلے کے اگر ہم کسی وہیں پہنچا دیں اپنی بات کو، تو وہ عبادت کہلاتی ہے. اور یہ طاقت و قوت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. وسیلے کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بتاؤں گا. تو یہ کیونکہ اس میں بھی بہت شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ عبادت ہے. اب کوئی کہے کہ بھئی پکارنا کیسے عبادت ہو گیا؟ تو کسی چیز کو اگر دیکھنا ہے تو ہم اللہ کے کلام میں دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن میں دیکھیں گے کہ یہ پکارنا عبادت کا معنی ہے عاجزی اور انکسار. اور اگر ہم اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے بتائیں تو اس عبادت جو ہے وہ ساری چیزیں جس سے اللہ وحدہ لا شریک خوش ہوتا ہے وہ اور راضی ہوتا ہے، وہ عبادت یا وہ کام کسی دوسرے کے لیے کرنا شرک ہے. اور اللہ کے لیے وہ چیز کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے مختصر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا. اللہ وحدہ لا شریک نے بھی بہت کچھ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادہ الدعاء، کہ بہترین عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا. ایک جگہ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے تو یہاں تک کہہ دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ مجھے پکاریں، آپ مجھے پکاریں، میں آپ کی پکار کو سن کر اس کا جواب دوں گا، جو تم مانگو گے تم کو عطا کروں گا. ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور اس کے برعکس دوسری چیز کیا ارشاد فرمائی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جس کسی نے میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے اعراض کیا، یعنی میرے بجائے کسی دوسرے سے مانگا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. ایسے نہیں ڈالا جائے گا بلکہ عزت کے ساتھ بھی نہیں ڈالا جائے گا جہنم میں، بلکہ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. کون؟ اور پہلے زمانے جاہلیت میں ہم پڑھا کرتے تھے، شعر پڑھا کرتے تھے کہ میرے شاہی محمد شیر میاں دروازہ تمہارا ڈھونڈ لیا. یہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھتے تھے کہ بے سیڑھی کوئی چڑھ جاتا ہے، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے، اب سیڑھی کا ڈنڈا تھام لیا، چڑھنے کا سہارا ڈھونڈ لیا. یہ سیڑھی یہ دنیاوی وسیلہ ہے، یہ دینی وسیلہ نہیں ہے. جب دنیا اور دین کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ آدمی ملا دیتا ہے تب اس میں جو ہے مشکل پیدا ہوتی ہے. وسیلہ جو ہے، وسیلے کو اگر تم کو سمجھنا ہے تو یہ ضروری ہے، یہ دعا جو ہے، دعا کے لیے سب ہی وسیلہ لگایا جاتا ہے. اور یہ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان مسلمان بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، جو ہمارے اپنے رشتے دار ہیں، ان کو آخر کیا ہو گیا، کیسے ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. اور یہ کب کہا تھا اللہ وحدہ لا شریک نے؟ یہ اس وقت کہا تھا جب کہ اللہ وحدہ لا شریک کے اس بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اللہ بہت قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس کو چھپ کے پکاریں، اگر بہت دور ہے تو پھر اس کو چیخ کے پکاریں.
تو اللہ وحدہ شریف نے جواب دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بندے یہ پوچھیں کہ تمہارا رب کہاں ہے تو کہہ دو کہ انی قریب، وہ تو بالکل ہمارے قریب۔ کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن کر اس کا جواب دیتا ہوں، جو مانگتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ لیکن شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میری بات کو مان لے اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ ایمان پر بڑی بحث ہوتی، ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان کے نام پر زیرو ہے۔ کہتا ہے، چیخ چیخ کے کہتا ہے ہمارا قرآن کی اطاعت پر بھی ایمان ہے، ہمارا قرآن کی اطاعت پر بھی ایمان ہے، ہمارا قرآن کی اطاعت پر بھی ایمان ہے، اور اسی آیت کی مخالفت کرتا ہے۔ کیسا ایمان ہے یہ؟ کون سا ایمان ہے؟ جب جاتے ہیں، ہمارے باپ نے بھی ہم کو سب جگہ بھیجا تھا، بیٹا اپنا ایمان سنبھال کر رکھنا۔ ارے جب ایمان ہوگا تبھی تو سنبھال کر رکھیں۔ جب اس کو چیک کیا تو وہ تو زیرو نکلا، ہاں زیرو نکلا۔ ایمان ہو تبھی تو اس کو بچا کر رکھا جائے۔ ایمان کے نام پر ایمان کی اس نے ڈیفینیشن اس مدرسے میں پڑھایا گیا، ایمان کی اس نے ڈیفینیشن پریبھاشا یاد کر لی کہ بھائی ایمان کی یہ پریبھاشا، آپ کو اسی کو ایمان سمجھا ایمان کی، اور وہ لوگوں کو وہی بتا رہا ہے۔ گرامر یاد کر لی، ارے تھوڑی سی گرامر یاد ہو گئی، اب وہ اپنے آپ کو عالم سمجھا کہ عربی کی گرامر آتی ہے، وہ اس کو بھی بیوقوف بنایا جو 22 سال تک سعودی عرب میں ہے۔ ارے تم کو کیا عربی آتی ہے؟ ہم کو عربی آتی ہے، دیکھو یہ عربی آتی ہے، وہاں بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ گرامر آ گئی، اگر یہ گرامر ایسی، یہ گرامر والے ایسے ہیں جو کہ اللہ کو بھی جھٹلا دیں گے، کہیں گے اللہ تو ایک ہے، انا کہنا چاہیے، نہنو کیسے ہو گیا، نہنو کیسے ہو گیا، یہ تو اللہ ایک ہے۔ گرامر کے حساب سے وہ بھی قرآن کو بھی جھٹلا دیں گے۔ یہ جو ہے حقیقت بات یہ ہے کہ یہ شعبے باز ہے، دکھاوا ہے بس، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کو سمجھا کر بھیجا کہ بیٹا اپنے ایمان کو، اور سب کو یہی وصیت کی جاتی ہے۔ اب جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، پہلے تو اس کا آدھا ایمان تو ہم یہی ٹٹول کے دیکھ لیتے جانے سے پہلے ہی، اور باقی بچا تو وہاں جا کر وہ بچایا رہتا، کھینچے، سنتا ہی نہیں ہے۔ سناتے ہیں بھیا یہ سن لو، تقریر کی کیسے نہ سن لو، جیسے ہم پہلے بچے پھرتے تھے ایسے ہی پھرتے بچے پھرتے۔ جب وہ سوال کرنے لگتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی۔ جب تک سوال نہیں کرتا ہم بھی اس کو کوئی زیادہ پریشر نہیں ڈالتے، زیادہ نہیں سمجھاتے، اور جہاں اس نے سوال کرنا شروع کیا تبھی اس کا ایمان کھول کے اس کو دکھا دیا کہ یہ تیرا ایمان ہے، دکھا دیا، اس کو پتا چل جاتا ہے۔ تو جب ایمان ہوگا، انہوں نے سمجھا کہ بھئی ایمان کی ہم کو تعریف یاد ہو گئی، اب ایمان ہم کو معلوم ہو گیا۔ جب ان کا ایمان، اللہ پہ ایمان چیک کیا تو اللہ پہ ایمان کے نام سے زیرو ہے۔ جب ہم نے رسولوں پہ ایمان چیک کیا تو رسول پہ بھی ایمان کے نام سے زیرو نکلے۔ تو وہ ایمان کہاں ہے؟ خالی تعریف یاد کر لے تو ایمان تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے تو اللہ وحدہ شریف نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو کہہ دو انی قریب، وہ تو بالکل قریب ہے، اتنا قریب کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والے اس کو پکارتے ہیں تو اس کی پکار کو سن کر وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اب ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بالکل ہمارے قریب بیٹھا ہو، ہم اس کے لیے وسیلہ لگائیں گے تو کتنی بڑی عقل ہے ہمارے اندر۔ ہماری عقل کو چیک کر لیں، آپ عقل چیک کر لیں کہ یہ عقل، وہ تو ایمان تو دور کی بات ہے، عقل کو چیک کر لیں کہ عقل کتنی ہے کہ بھائی آپ کے برابر میں پردھان منتری بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ سے کہا جائے، وہ کہے کہ بھائی جو کچھ تجھے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لے، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو کہے کہ تو خیر تھوڑا خیر، ابھی تیرے وزیر کو لے کر آ رہا ہوں، وزیر سے کہہ دواؤں گا۔ یہ عقل مندی ہے؟ کتنی بڑی بے وقوفی والی بات کہ اللہ کہتا ہے کہ بالکل قریب ہے، پھر بھی اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈتا ہے۔ اور وسیلہ وہی ہے کہ یہ وسیلہ جب الٹا ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی، وسیلہ جب الٹا ہو جائے تو بڑی مشکل ہوتی۔ بھائی وسیلہ اگر تم نے الٹا کر دیا، شرعی کے بجائے، جائز کے بجائے ناجائز وسیلہ استعمال کر دیا تو گردن نہیں مار دی جائے گی، گردن نہیں مار دی جائے گی۔ اگر ناجائز، بھائی ایک شادی ہوتی ہے، شادی ہو کر بچے ہوتے ہیں، بچے جب ہوتے ہیں مرد کے وسیلے سے بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر وہی وسیلہ نکاح کے بعد استعمال کیا جائز ہے اور وہی بنا نکاح کے کہیں استعمال کرتے تو گردن نہیں مار دی جائے گی، ماری جائے گی، گردن نہیں ماری جائے گی۔ بھائی ہے تو وسیلہ ہی، کہہ رہے وہی تو وسیلہ تھا جو پہلے تھا، وہی اب ہے، اس میں کیا ہے؟
یہ وسیلہ جائز اور ناجائز بھی ہوتا ہے. پہلے وسیلے کو آدمی سمجھے تو تبھی تو اس کو استعمال کرے گا, اور نہیں تو سمجھا نہیں تو یہی ہوگا کہ وہ وسیلے ہی کہتے رہیں گے, ادھر گردن مار دی جائے گی, کہیں گردن ماری جائے گی, کہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا. بات کوئی بھائی جب یہ کہہ دیا اللہ وحدہ شریف نے کہ میں بالکل قریب ہوں, تو پھر ہم کو اللہ سے وسیلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو کون سے کیسے سمجھایا جائے؟ یہ وسیلے کی بات جب ہم مدینے میں ہوتے ہیں, جس وقت مدینے میں حاجی ہوتے ہیں, اس وقت بہت سوال کرتے ہیں ہم سے. مکے میں اتنے سوال نہیں کیے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا سکھایا جاتا ہے, اور ان کے وسیلے سے مانگنا سکھایا جاتا ہے. تو جس کو دیکھو یہی سوال کر رہا, جس کو دیکھو یہی سوال کر رہا, بتاتے بتاتے صبح سے شام تک. اور ایک اور بات ہے کہ یہ تحقیق سے بالکل کورے ہوتے ہیں, جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ نے سنا ہوگا, قوالیوں میں بھی شعر سنا ہوگا, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا سایہ نہیں. جب پہلے ایک جھوٹ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے, تو دوسرا جھوٹ کیا بولا کہ روزے کا سایہ نہیں. ان کے گھر سے حاجی نہیں جاتے ہیں حج کے لیے, اس حاجی سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم ذرا حاجی جی تم جاتے رہے ہو, ذرا روزے کا سایہ ہم کو بتا دینا ہے یا نہیں پوچھ سکتے. اب وہ حاجی بیچارہ وہاں تو بھول جاتا ہے, گھبراہٹ میں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا ہے اس کو, وہ بھول جاتا ہے کہ سایہ ہے یا نہیں, اور اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں بیٹھ رہے ہیں. سامنے دروازہ ہوتا ہے, پوچھتا ہے کہ گیٹ نمبر 5 کدھر ہے, کام نہیں پوچھتا 5 گیٹ نمبر 5 کدھر ہے, نہیں یہی تو 5 نہیں جاتا پڑھنا, ارے دھیان نہیں کیا. وہ اتنے بے خبر ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسلمانوں ذرا غور کرو, سوچنے کی بات ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بالکل گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو حج کو چلتے. ان کو بتا دیا کہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حدیث کے من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته, کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے گا تو وہ ایسا لوٹے گا وہاں سے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. تو وہ پوری زندگی یہاں گزار لیتا ہے. جب گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی تب جاتا حج کے لیے, کہ بھئی اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں, چلو آپ چلو حج کے لیے, تاکہ ایسے لوٹ کر آئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یا تو وہیں مر جائیں گے تب بھی جنت میں جائیں گے, وہاں نہیں مرے تو یہاں آ کر مر جائیں گے, گناہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جوانی میں حج کریں. اللہ کی قسم ہے, ان حاجیوں سے پوچھو جو حج کر کے آتے ہیں, ان سے پوچھو. ہم تو ہر سال حج میں ہوتے ہیں اور حج الحمدللہ کرتے بھی ہیں. جب ہم کو تو صرف احرام باندھنے کی ضرورت ہے, ہم کو جب حاجیوں کے ساتھ رہنا ہی ہے تو حج کرنے میں کون سی مشکل ہے. تو ان سے پوچھو کہ بھائی تم حج کر کے آئے, تم کو کیسا لگا. تو سب سے پہلے تم کو بتائے گا کہ بیٹا جوانی میں حج کرنے کے لیے جانا, بڑھاپے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور مرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد جن کی ہوتی ہے وہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ 3 ہی ملک کے ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ تعداد گن لینا کہ جو حج میں مرتے ہیں ان کی تعداد کس کی زیادہ ہے, تو وہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کی زیادہ ملے گی. تو آدمی وہاں حج کرنے کے لیے جاتا ہے, پوری زندگی ممبر پر کھڑے ہو کر کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا سایہ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہوئے غیرت تو رکھتی نہیں ہے. بھائی کچھ غیرت ہو, اگر ایمان ہوگا تو غیرت ہوگی, پہچان لیا جاتا ہے. ایمان ہوگا تو غیرت ہوگی. تو یہ اتنی مسلمان پر, اس مسلمان پر اتنا فون کر کے نہیں پوچھ سکتا ہے حاجی سے جو رشتے دار گیا کہ بھیا ذرا بتا دینا اس روزے میں تم مدینے میں جب جاؤ تو ہم کو بیل مان لینا, ہم کو بیل مان لینا اور بتا دینا کہ اس میں روزے کا سایہ ہے یا نہیں. وہاں یہ لائن لگی رہتی ہے یہ دیکھنے کے لیے روزے کا سایہ ہے یا نہیں, روزے کا سایہ ہے نہیں. اور وہ سب ملیں گے کہاں کے, اپنے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اور کہیں کے نہیں ہوتے. لائن لگائے ہوں گے, بھیا سایہ ہے, ہاں دیکھو یہ ہے, ہاں سایہ ہے, دیکھ لو یہ ہے. ارے بھائی کبھی کبھی تو ایسے ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ 12 بجے سورج اوپر کہتا آپ سایہ دکھاؤ. اب بتاؤ کہاں سے سایہ دکھا, چل ہاتھ پکڑ کے چھت پہ لے جاتے ہیں, آتی چھت پہ لے گئے, وہاں سے لے جا کے دکھایا کہ اچھا پتا سورج کہاں ہے, بولے یہاں. اچھا پرچھائی کہاں پڑ رہی, بولے یہاں پڑ رہی. بولے ہے یہ پرچھائی, بولے ہاں. بولے یار بڑے جھوٹے مولوی ہیں. وہ آدمیوں کو نہیں بتاتا, کہتا بڑے جھوٹے مولوی ہیں. مولویوں کو ہی جھوٹا کہتا ہے. اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ اگر دین بگاڑا ہے تو 2 ہی لوگوں نے بگاڑا ہے, یا تو مولوی نے بگاڑا ہے یا بادشاہ نے بگاڑا ہے. اس کے علاوہ 2 کے علاوہ تیسرے نے نہیں بگاڑا ہے. علماء 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک علماء حق ہے اور ایک علماء سو ہے, جو کہ تحقیق نہیں کرتا ہے اور برائی پھیلاتا ہے بنا سنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, کہ ایک جھوٹا, ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو ہے سنی سنائی بات کو کہیں پھیلاتا ہے. ابھی مناظرہ ہے, دیکھ لینا کبھی, اگر سن لینا, مناظرہ ہوا تھا ابھی, سن لینا کہ آدمی
عقل کو بالکل بیچ کھاتا ہے. ایک ہی بات کو کہتا ہے کہ جو کوئی ایسی بات کہہ دے، جو کوئی یہ بات کہہ دے کہ شفاعت کا انکار اگر کر دے کوئی آدمی تو وہ شفاعت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور جس نے اگر شفاعت کا انکار نہیں کر رہا، جس نے اس کو کہہ دیا کہ وہ کافر ہو گیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. کہتا ہے کہ وہ بھی کافر، اگر کافر آدمی نہیں ہے، مسلمان ہے، اور اس کو کافر کہہ دیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا جس نے کہا ہے. اور پھر خود ہی سمجھایا ہے اور خود ہی دوسرے نے کہا اب تو کافر کہہ، اب تو کافر کہہ اس کو. یعنی خود ہی تو سمجھا رہا ہے، خود ہی آدمی یہ سمجھاتا ہے کہ بھائی مولوی ہے اور بڑا مولوی، کوئی عام آدمی نہیں، کہ خود ہی کہتا ہے کہ دیکھ یہ جو ہے اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ تو کافر ہو جائے گا. اور پھر کہا کہ اس کو کافر کہہ، بنا تحقیق کے اس کو کافر کہہ، اور اسی پر اڑا ہوا پوری 45-46 منٹ اسی پہ نکل گئی کہ اس کو کافر کہہ. کیا بنا تحقیق کے کسی کو کافر کہنا جائز ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ ہمارے نبی نے تو ہم کو سمجھایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ آدمی ہے جو سنی سنائی بات کو کہیں پھیلاتا ہے. ہمارے بچپن کے زمانے میں ایک کہاوت ہوتی تھی، کہتے تھے بات میں خرافات، بیڑی کا کانٹا 7.5 ہاتھ. کہاوت ہوتی تھی اور پھر اس کی تحقیق ہوتی تھی. دیکھتے نہیں تھے کہ وہ کیا ہے، بات چل رہی ہے. کیسے؟ ایک نے کہا بیڑی کا کانٹا اتنا بڑا ہے، دوسرے کے پاس پہنچا بھائی تم نے سنا ہے بیڑی کا کانٹا اتنا بڑا ہے. تیسرے کے پاس پہنچا تو ارے تم نے سنا ہے بیڑی کا کانٹا اتنا بڑا ہے. ارے وہ اور حیرت میں آ گیا، اب دوسرا ہے اس کو اور بتا رہا، تیسرے میں جا کے ایسے وہ بڑھتے 7.5 ہاتھ کا ہو گیا. جب وہ 7.5 ہاتھ کا ہوا اس نے کہا ابے تو جھوٹ بولا، 7.5 کا بیڑی کا کانٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے مجھ سے اس نے کہا. اب وہ گھومتے جب پہنچے تو وہ اتنا بڑا رہ گیا. تو یہ آدمی اس چیز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے کہ حق کیا ہے، حق کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. جو باپ دادے سے مل گیا وہی کافی. اور یہ خصلت مسلمان کی نہیں ہے، یہ خصلت مشرکین مکہ کی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ، کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس چیز کی طرف آؤ. قالوا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک نے جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے تمہارے باپ دادا عقل بھی نہیں رکھتے ہو، ہدایت پر بھی نہیں ہو، تب بھی تم انہی کے پیچھے چلو گے، انہی کی پیروی کرو. اللہ قرآن پڑھے تو جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا. ان کے مولویوں نے تو قرآن پہ پابندی لگا رکھی، یہ آج کی نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن پڑھنے سے قرآن پہ کافی گفتگو ہو گئی، میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی جب بات آتی ہے تو کہنا ہی پڑتی ہے. آج پہلے بھی قرآن سے روکنے والے کون تھے؟ یہود و نصارہ تھے. یہود و نصارہ آج جو ہمارے سلیبس سے قرآن غائب ہے اس کی وجہ یہی ہے کبھی ہمارے یہاں کہ یہود و نصارہ نے اس قرآن سے ہم کو دور کر دیا. تاریخ پڑھیں، مہارانی وکٹوریا جو تھی، اس وکٹوریا کا ایک ہسٹری کا جو ماہر تھا اس کا نام تھا لارڈ مارون. اس نے اس سلیبس سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں قرآن کو نکالا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے جو بزرگ لوگ تھے وہ ان کو اردو عربی آتی تھی، پڑھنا نہیں آتی تھی. وہ کیوں آتی تھی؟ کیونکہ سلیبس میں تھا قرآن. لیکن اس حکومت نے، برطانیہ حکومت نے اس کو الگ کر دیا کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا. وہ لمبا قصہ ہے، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اور وہی یہود و نصارہ کی چالیں آج بھی چل رہی ہیں اور اس کا تمہارے سامنے، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ثبوت موجود ہے. یہ 786 کیا ہے؟ کیا ہے یہ وہی ہے. اس قرآن کے ترجمے سے، قرآن سے روکنے والی چیز ہے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو قرآن سے روکا جائے. نہ قرآن پڑھیں گے اور نہ حق کو تلاش کر پائیں گے، نہ ان کو حق مل پائے گا. بھئی اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیں، اگر اس پر غور کر لیں یہ کیوں چلایا ہے، کس لیے چلایا. اگر 786 آپ نے لکھا دیکھا، 786 میں آپ اگر وہ بسم اللہ کا لکھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 ہے. مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں تقریباً 190 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو 19 حرف پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟
190 نیکی ہو گئی. 190 نیکیوں سے مسلمانوں کو دور کر دیا. صرف اتنا لکھوا کے 786 لکھ دیا. اور مسلمان ہیں اسی کو حلوہ سمجھ کے کھا رہے ہیں, رکھے ہوئے ہیں, گاڑیوں پر لکھواتے ہیں, گھروں پر لکھواتے ہیں, اس کو لکھوا رہے ہیں. اور پھر بتا دیا کہ ارے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو گے تو بے ادبی ہے, اس لیے یہ لکھ لو. تو آدمی کی سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہا, بہت اچھی بات کہا. اور اس کی حقیقت, اس کی تاریخ دیکھیں آپ, اگر اس کی تاریخ دیکھیں, یہ 786 صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں ہے, یہ تو جو تحقیق کرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے. یہ پورے قرآن کا انہوں نے نکالا ہے. سورہ فاتحہ کے نمبر نکالے ہیں, اور سورہ اخلاص کے نمبر نکالے ہیں, والناس کے نمبر نکالے, سب کے پورے قرآن کے نمبر نکال کر رکھ دیے. آپ دیکھیں, اگر آپ یہ تو 786 تو اس لیے کیونکہ ہمارے اندر جاہلیت ہے, پورا دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اتنا جو مل گیا, جو ہم کو عام کرنا ہے, رائج کرنا ہے, اس چیز کو پھیلاتے ہیں. پوری چیز کو لکھے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر 42 نمبر لکھے گا تو کس کو پتہ چلے گا, اس لیے وہ لکھتا ہی نہیں ہے باقی کے نمبر. لیکن اگر اس کو میں نے کہا کہ اپنی ذات پر رکھ کر دیکھو, اگر کسی چیز کو چیک کرنا ہے تو اس چیز کو اپنی ذات پر رکھ کر دیکھو. اچھا, اب اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے بھائی؟ نماز پڑھیں گے تو پورا قرآن پڑھیں گے, اس میں نہیں پڑھیں گے. اور جو باتیں ہم کو بتائیں عربی میں وہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر نماز ہم نمبروں سے نماز بھی پڑھ لیں گے تو پھر کیا رزلٹ نکلے گا اس کا؟ اللہ اکبر کے 12 نمبر بتائیں گے, 12 اللہ 12 کا ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے یہاں پر, یہ ہو گیا 12. اب پڑھنے کا نمبر آیا سبحانک اللہم, کہہ دیا 13. سورہ فاتحہ پڑھنے کا نمبر آیا, کہہ دیا 43. رکوع میں جانے کا نمبر آیا تو کہہ دیا 21. ایسے پڑھتے چلے گا پوری نماز. بعد میں جب سلام پھیرنا ہوا کہہ دیا 420 سلام ہو گیا, پورا سلام پھیر دی, نماز ہوگی پوری. یہ کیا, یہ کون دیکھ سوچنے کی بات ہے نہیں بھائی. اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو اس سے نماز بھی ہو جاتی, کون سا فرق پڑتا؟ لیکن کیسے ہوگی نماز تو قرآن سے ہی ہوگی, 786 سے. اور حرف لکھنے سے نماز تھوڑی ہو جائے گی. جب حرف لکھنے سے نماز نہیں ہوگی تو ان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ کی چال ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ذرا غور کریں, ہمارے وہ بھائی جو یہ کام کرتے ہیں. بہرحال وہ بات قرآن پہ اگر چھیڑی جائے گی تو لمبی بات ہو جائے گی. ہماری بات جو ہے وہ شرک کے تعلق سے چل رہی تھی, اور دعا کا شرک اس کے تعلق سے چل رہی تھی. اب آئے چلیں, اس پہ بھی زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, آگے آئیں. اب چوتھی چیز کیا آتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ناموں کے ساتھ شرک کرنا. جو اسماء و حسنہ ہیں, جو اللہ وحدہ لا شریک کے نام ہیں, ان ناموں میں شرک کرنا. تو یہ ناموں میں شرک اور صفات میں شرک لگ بھگ ملتا ہی جلتا ہے. آپ اس کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں. اسی بہت سی بات ہے بھائی, اللہ رازق ہے, اللہ کے علاوہ روزی دینے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے رازق کسی دوسرے کو مان لیا تو یہ اللہ کی ناموں میں شرک ہو گیا. اولاد دینے کا کام صرف اللہ کا ہے, یہ بھی رزق ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے. اولاد اللہ ہی دیتا ہے. اگر ہم نے کسی دوسرے کو مان لیا, کسی ایک دھاگے کی طاقت کو مان لیا کہ یہ دھاگا ہم باندھ لیں تو اولاد ہو جائے گی, تو یہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ہم نے کوئی تعویذ لٹکا لیا کہ یہ تعویذ پہن لو اولاد ہو جائے گی, تو یہ شرک ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من علق تمیمۃ فقد اشرک, کہ جس کسی نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا. واضح حدیث ہے, کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نے. تو اسی طرح سے یہ جو ہے اللہ کی صفات میں شرک ہو, اللہ کے ناموں میں شرک ہو گیا. تو ہم کو یہ شرک ہے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کو سمجھایا ہے کہ کس طرح سے شرک کیا جاتا ہے. کیونکہ دوسرا موضوع ایک اور بہت اہم ہے, شرک کی چھوٹی بہن بھی ہے, اور وہ بدعت. شرک کی چھوٹی بہن, سگی بہن, بالکل یہ نہیں کہ وہ تیری چچیری نہیں ہے, بالکل سگی بہن ہے. جب اس کو آپ دیکھیں گے جیسے شرک جہنم میں لے جاتا ہے ویسے ہی وہ بھی لے جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ ہمارے اس دین میں اگر کسی نے کوئی نئی چیز بڑھائی تو وہ مردود ہے, اس کو رد کر دیا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ کیا کرتے تھے, آپ کبھی بھی جب خطبہ دیتے تو خطبہ دیتے وقت آپ پڑھا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, کہ سب سے اچھی بات, سب سے اچھا کلام. اگر جب 4 لوگ بیٹھیں تو بیٹھنے پر سب سے اچھا کلام جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, اس کو بیان کریں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ ہماری ماں بہن جو ہوتی ہیں اسلامی کیا ماں بہن جو ہوتی ہیں، لیکن اس کی یہ فطرت ہوتی ہے، بولنے کی عادت ہی زیادہ ہوتی ہے، بہت بولتی ہیں. وہ کسی نے وہ چٹکلے ہیں نہیں کہ کسی جھوٹ پر وہ چٹکلا کسی نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ کوئی بول سکتا ہے تو دنیا کے سارے جھوٹ بولے گئے. کسی نے کہا کہ ہاں سب سے بڑا جھوٹ میں بول سکتا ہوں. انہوں نے کہا کون سا جھوٹ ہے؟ بولے 4 عورتیں تھیں وہ خاموش بیٹھی. انہوں نے کہا تو ہی جیت گیا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہوئی نہیں. سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ عورتیں جہاں بیٹھی ہوں وہ خاموش رہ نہیں سکتی، ضرور بولیں گی. تو یہ جو ہے یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی، اور فطرت اور قدرت میں فرق نہ کرنے سے ہی گمراہی پھیلتی ہے. فطرت اور قدرت میں جب آدمی فرق نہیں کرتا ہے تو گمراہی پھیلتی ہے. مثال کے طور پر فطرت یہ ہے کہ مردہ بول نہیں سکتا، یہ فطرت ہے. اور اللہ کی قدرت کیا ہے کہ وہ جس کو چاہے اٹھا کر کھڑا کر کے بلا دے، یہ قدرت ہے. اگر اس قدرت اور فطرت میں فرق کرنا سیکھ لیں مسلمان تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم مسلمانوں کے بیچ. اب جو ہے بدعت کا نمبر آیا، شرک کی جو سگی بہن ہے اس کا نمبر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. لیکن اس بدعت نے نبی کی ہدایت کو کبھی اچھا نہیں سمجھا. اس نے کہا کہ نہیں، نبی کی ہدایت سب سے اچھی نہیں ہے، اس سے اچھی بھی کسی کی ہدایت ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا. ارشاد فرمایا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ برائی یہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی نئی بات بڑھائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اس لیے یہ بڑی بری چیز ہے. یہ کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی، جنت میں نہیں لے جائے گی. اب ہم کو دیکھنا ہے، اس کے بارے میں بھی بڑے بڑے علماؤں کو اسٹیجوں پر دیکھا ہے ہم نے تقریریں کرتے ہوئے. اور وہ زمانے جاہلیت میں ہم اسی کو بہت حق سمجھتے تھے. جیسے اس نے کہا کہ دیکھو بدعت سنائی اور ہم کہتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرے لگاتے تھے. اب ہم سمجھتے ہی نہیں تھے. اب پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو جھوٹ پہ ہی نعرے لگاتے. ہاں ایسے نعرے لگتے ہیں، اور وہ نعرے لگانے والوں کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پہ نعرہ لگاتا. ایک تقریر میں سن رہا تھا، وہ اس کا نام تھا سعید اسد. تو وہ نعرے لگا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کرے تیری مدد سعید اسد سعید اسد. دوسرے نے کہا علی کرے تیری مدد سعید اسد سعید اسد. ایک نے کہہ دیا شیطان کرے تیری مدد بولے سعید اسد سعید اسد. اس میں جو ہے وہ ایسے ہی حقیقت بات ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، نعرے لگاتے ہیں. اب کیا کرے، وہ تو کچھ کرنا تو ہے ہی نا، جیسا سکھایا جاتا ہے. اگر وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نعرہ مسلمانوں کا نعرہ صرف ایک ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہی نعرہ ہے. اب اس کے مطابق زندگی ڈھال لو. اگر کہا کہ اللہ اکبر تو پھر اب کوئی بھی اللہ سے بڑا نہیں. اگر ہم نے اللہ سے بڑا کسی کو مان لیا تو وہ اللہ اکبر نہیں رہا، اللہ سب سے بڑا نہیں رہا. ہم نے اگر مان لیا. اب جو ہے بدعت کو ضرور سیکھیں. اگر بدعت کو نہیں سیکھیں گے تو پھر سمجھیں گے کیسے کہ یہ بدعت کیا ہے. پھر وہ ویسے ہی بے وقوف بنائیں گے. مولانا صاحب جیسے پہلے بے وقوف بنایا کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی بتایا کرتے تھے لوگوں کو بھائی بدعت یہ ہے، بدعت یہ ہے. انہوں نے کہا بدعت کیا ہے؟ انہیں جھوٹ نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ سب بدعت ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ وہابی کہتے ہیں وہ سب بدعت ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا. ابے ان کو پھر بتاؤ کہ پھر جو یہ ہیلی کاپٹر میں سفر کرنا بدعت، پھر جو ہے ہیلی کاپٹر کا کپڑا پہننا بدعت. ابے تو بھی تو نہیں تھا نبی کے زمانے میں، تو بھی بدعت، تو بھی بدعت، تیرا باپ بھی بدعت، تیرا دادا بھی بدعت، سب بدعت، سب بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت یا تو اس نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے اور ہدایت سب سے اچھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور نبی نے جب کہا، کیا بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر بدعت کو گمراہی مانے. اگر اس نے یہ کہا کہ نہیں کچھ ایسی بھی بدعت ہیں جو کہ گمراہی نہیں ہے، تو یا تو اس نے بدعت کو سمجھا نہیں، یا اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے کرتے اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اس کو نافرمانی کرنے میں ہی مزہ آتا. یہی حق ہے.
کہ جب نبی کی بات آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر وہ ایسی حدیثوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں جب ان حدیثوں کو معنی ہی نہیں سمجھتے کہ معنی کیا ہے، اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ وہ حدیث ہے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سنہ سنۃ حسنۃ، یہ اس طرح کی حدیثیں پیش کرتے ہیں بہت ساری، کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پیش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی جڑ دیکھے یہ حدیث اگر اس کی دیکھے کہ یہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی، اس کا پورا پس منظر دیکھے تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن دیکھنے کا شوق ہے ہی نہیں، اس کی تحقیق کا شوق ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بتا دیا ہے بولے اسی پر اڑے رہنا، اگر ہل گئے تیرا انگوٹھا ہل گیا تو نماز چھوٹ جائے گی۔ ہم زندگی بھر ایسے ہی پڑھتے ہیں، 30-35 سال کی عمر تک کہ انگوٹھا ہل نہیں جائے نہیں تو نماز ختم ہو جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی۔ ایسا ہی مولویوں نے بتا رکھا کہ اگر انگوٹھا تیرا ہل گیا تو نماز گئی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہے کیا، نبی نے کون سی طریقہ بھی نماز کا نہیں معلوم ہے، لیکن جیسا مولوی نے کہہ دیا اسی کو مانتے ہیں۔ بہرحال جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ ہم کو مان لینا چاہیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو یا تو ہماری عقل چلی گئی ہے، اور میں نے بتایا پہلے ہی کہ شرک کرنے سے عقل چلی جاتی، اور یا پھر کیا ہوا ہے کہ یا پھر ہم اس چیز کو، وہ جو حرف ہے اس حرف کو ہم جانتے ہی نہیں، جان پوچھ کے یا پھر جان پوچھ کر ہم گمراہی کر رہے ہیں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرانے کی ہماری عادت ہو گئی، آپ کی نافرمانی کی عادت ہو گئی۔ بدعت جو ہے یہ عربی کا حرف ہے، کیا کا حرف ہے؟ عربی کا حرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا بدیع السماوات والارض، قرآن میں بھی ہے، یعنی کسی نئی ایجاد کہتے ہیں بدعت، کس کو کہتے ہیں؟ نئی ایجاد، نئی ایجاد بدعت کہلاتی ہے۔ اب یہ نئی ایجاد دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے، دو چیزوں میں ہے۔ نئی ایجاد جو ہے دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ دین میں نئی ایجاد کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا میں نئی ایجاد یہ جہنم میں لے جائے۔ دین میں دنیا میں نئی ایجاد کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دین میں نئی ایجاد یہ آدمی کو جہنم میں کھینچ کے لے جائے گی۔ کیوں؟ وہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس کسی نے کوئی نئی بات بڑھائی، کہاں؟ ہمارے اس حکم میں نئی بات بڑھائی۔ اب یہاں سے دین میں ہو گئی، اگر حکم میں نہیں ہوتی تو دنیا میں آ جاتی، لیکن جب حکم میں آ گئی کہ ہمارے لائے ہوئے دین میں کسی نے کوئی نئی بات بڑھائی تو وہ بدعت ہے۔ اب بدعت کی تعریف کیا ہوئی؟ بدعت کی تعریف ہوئی کہ دین میں وہ نئی بات جو کہ قرآن حدیث میں جس کا ثبوت نہ ہو، نہ اللہ نے بتائی نہ نبی نے بتائی، اور ہم اس کو اجر و ثواب کی نیت سے کریں تو وہ دین ہے۔ تعریف سمجھ رہے؟ یاد کر لینا، کیونکہ یہ بتانا ہے آپ کو، اپنے بھائیوں کو بتانا ہے، ان کو جو کہ بدعت نہیں سمجھتے، بھائیوں کو کیا، تو ہمارے تو یہ بھائی اور ان کے مولوی برابر ہی ہوتے ہیں، ہم نے یہ آئیڈیا لگایا۔ بہرحال یہ جو ہے سیکھ لو، اس کو سیکھ کے اور بتاؤ ان مولوی صاحب کو جو کہ بدعت کو نہیں سمجھتے، ان کو بتاؤ کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی جو تعریف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نبی کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس لائے ہوئے حکم میں یعنی ہمارے اس دین میں کسی نے کوئی نئی بات بڑھائی تو وہ بدعت ہے، دنیا میں بدعت نہیں ہے، دنیا میں بڑھائی ہوئی چیز بدعت نہیں ہے۔ جب آپ یہ دین اور دنیا کو الگ کر دیں گے پھر آپ سے وہ کہے گا کہ بھائی یہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر کیوں لگا رکھا ہے، یہ بھی تو بدعت ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ تو دین میں تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں لگا رکھا آواز پہنچانے کے لیے۔ وہ کہے گا کہ یہ مزار پہ، یہ قبر پہ، اس پہ مسجد پہ جو یہ مینار لگا رکھے ہیں، مینار کھڑے کر رکھے ہیں، کہتا ہے کہ کان کھڑے کر رکھے ہیں مسجد پر، نعوذ باللہ، یہ مسجد پر جو کان کھڑے کر رکھے ہیں یہ بھی بدعت۔ وہ جو مینار لگا رکھے ہیں وہ مینار اس لیے نہیں لگائے ہیں کہ اس سے اجر و ثواب ملے گا، بلکہ وہ اس لیے لگائے ہیں کہ دور سے کوئی آدمی جائے تو اس کو دیکھ جائے کہ فلاں جگہ مسجد ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ سمجھ جائیں گے کہ بدعت جو ہے وہ دنیا میں کوئی چیز نئی بدعت نہیں ہے بلکہ دین میں نئی چیز بدعت ہے، جب اتنا سمجھ جائیں گے تو آسانی سے سمجھیں گے۔ اب آپ سے پوچھا جائے بھائی بتائیں ہیلی کاپٹر بدعت ہے یا نہیں ہے؟
آپ کہہ دیں گے وہ تو دنیا میں ہے، وہ دین میں کہا یہ بدعت نہیں ہے. آپ سے پوچھے جائے سائیکل کی بدعت ہے یا نہیں ہے، آپ فوراً کہہ دیں گے ٹیلی کارڈ کا بدعت ہے، کپڑا بدعت ہے یا نہیں ہے، فوراً کہہ دیں گے یہ دین میں نہیں ہے. پوچھا جائے کہ آپ بدعت ہے یا نہیں تو فوراً بتا دیں گے کہ بھائی یہ ہم بھی بدعت نہیں، کوئی دادا بھی نہیں، ابا بھی نہیں، کوئی بدعت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے بتانا ضروری. اب یہ ہے کیسے، کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مکمل دین ہم تک پہنچا دیا اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس پر مہر لگا دی. جب اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے لوگوں کو بیان کر. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے نبی نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا الزام لگائے گا. لیکن ڈائریکٹ نہیں لگاتا ہے، وہ انڈائریکٹ لگاتا ہے تاکہ آدمی پہنچ ہی نہیں پائے اس جگہ پر. وہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہاں تک آدمی پہنچ ہی نہیں پائے. وہ ڈائریکٹ جو انگلش پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھائے جاتے ہیں انگلش میں، اور وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہی چیز ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے، کسی بات کو انڈائریکٹ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی بدعت کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ بتاتا ہے. نبی پر الزام لگاتا ہے تو انڈائریکٹ لگاتا ہے، قرآن پر الزام لگاتا ہے تو انڈائریکٹ لگاتا ہے، سیدھے سیدھے نہیں کہتا ہے. مثال کے طور پر میں سمجھاؤں کہ ایک آدمی مسجد میں جا رہا ہے، اذان ہوئی، ایک مسجد میں گیا، وہ نمازی ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے. ایک جو ہے اس نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں، میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں. ایسے بھی ہیں اور وہ عام آدمی نہیں ہے. اگر جس کو دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ لو ہمارے گاؤں میں بھنڈاری میں پیر صاحب ہے، آج بھی عرس ہے، کل بھی عرس ہے، پرسوں 3 دن عرس ہے اس پیر صاحب کا، اور وہ ہمارے ساتھ میلادیں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ میلادیں پڑھتا تھا. اب اس کا عرس ہے، ہر سال ہوتا ہے یہ عرس، اور نماز ایک ٹائم کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا ہے. اور جب اس کے مرید بھی آتے ہیں بہت سارے، ان سے کہو کہ تم اپنے پیر سے کیوں نہیں کہتے ہو بھائی نماز پڑھنے کے لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پیر صاحب کے پیر کی خاک جو ہے وہ 1000 سجدوں کے برابر. نعوذ باللہ، کیسا مسلمان ہے یہ؟ اور وہ سب کچھ 3 دھام گاؤں میں کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرو تو میرے لیے بہت مشکلیں کر، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ سب کچھ کر رہا ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کی شعبت بازی بھی سب کو پتا ہے. اس کی شعبت بازی جس طرح سے وہ پیر بنا وہ بھی پتا ہے سب کو. وہ پیر کیسے بنا میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا بات آتی ہے تو بتا دینا چاہیے. وہ دہلی میں جا کے، یہاں سے دہلی میں رہا، دہلی میں اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ جھوپڑ پٹی ہم نے کرایہ پہ لے لی ہے، اس جھوپڑ پٹی میں تو آگ لگا دینا اور اس ٹائم پر آگ لگانا. اور وہ وہاں مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. بیوی سے کہہ کے گیا، وہ بیوی نے اسی ٹائم میں آگ لگا دیا. وہ مسجد میں نماز پڑھا، مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ پیٹنے لگا، میرے گھر میں آگ لگی، میرے گھر میں آگ لگی، میرے گھر میں آگ لگی. وہ کہنے لگے پاگل ہو گیا، کیا ہوا؟ کیا ہے میرے گھر میں آگ لگی، چلو جلدی چلو. سب کو نمازیوں کو لے کر دیکھا تو گھر جل رہا تھا اس کو. اور یہ بولے بہت بڑے پیر صاحب ہے، بہت بڑے پیر صاحب ہے. اب تو ان کے اسی وقت سے ہار پڑنے لگے گلے میں اور اسی وقت سے پوجا شروع ہو گئی. وہ ایک دن بیوی کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تم میری وجہ سے پیر بنا ہے، بتا تجھے اگر میں گھر میں آگ نہ لگاتی تو پیر بھی نہیں بنتا. ہاں ایسی باتیں چھٹی نہیں ہے، جھوٹ کہاں تک چھپے گا. جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو بڑی کھری کھری کہتی، ساری پول کھول دیتی، جتنی بھی ہے سب پول کھول دیتی. تو ایسے، اور وہاں ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی بھی تھی، وہاں خود تھی، تو اس کو بھی پتا تھا کہ ایسا ایسا کیا. وہ بیوی نے بتا دیا ہوگا کہ غصے میں. تو بہرحال وہ آج ماشاء اللہ کیا نعوذ باللہ کہے، ایسا جو ہے بھیڑ لگی. وہ 3 دن عرس رہے گا، 3 دن گاؤں میں بولے کہ یار تم مجھ سے بولے یار تم بڑے خوش نصیب ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا پروگرام ایسی کر دو. ارے بولے بڑے خوش نصیب ہو تم جاؤ گے. تو یہ خرافات تم کو سننے کو نہیں ملیں گی. جو قوالیاں ہوں گی، جو ناٹک ہوں گے یہاں پہ، جو ڈانس ہوں گے، وہ چلو تم تو بچ گئے اس سے. میں نے کہا وہ 3 دن سے مجھے فرصت ہی نہیں. بولے چلو اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا دیا. تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اگر تم خود بچنا چاہو گے تو اللہ بچائے گا. جب تک کوئی آدمی خود رجوع نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اور جو آدمی اللہ کی مخالفت کرتا ہے اس کی ذلت کی موت ہوتی. اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے کے لیے اللہ کی قسم ہے، یہ ہمارے آنکھوں دیکھی بات ہے.
آنکھوں دیکھا یہ تجربہ ہے ہمارا، ایسی بات نہیں ہے، یہ خالی منہ سے کہنے والی بات نہیں ہے. کسی بھی آدمی کو اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی ہے جب تک وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتا ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ اگر وہ اللہ رجوع نہیں کرتا ہے ہدایت نہیں ملتی ہے، اور جب وہ اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی موت ذلت کی ہوتی ہے. وہ لوگ سمجھ لیں جو اللہ کے حقیقی دین کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب نبی کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان کر دو، جو دین بھی ہے لوگوں کو بیان کر دو، اور ارشاد فرمایا اتبعوا، لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. آپ کو اتباع اور پیروی اس کی کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنا ہے جو کہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تعالیٰ نے کہا بلا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی پیروی نہیں کرنا ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں نصیحت حاصل کرنے والے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس میدان میں عرفات کے میدان میں مزدلفہ کے میدان میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی پابندی کے بارے میں ہمارے نبی نے بتایا اور لوگوں سے کہا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسان، وانتم تسألون عنی وما انتم قائلون، دیکھو تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ قد بلغت وعدیت ونصحت. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو دین اللہ تعالیٰ نے لے کر بھیجا تھا پورا کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، جو امانت اللہ تعالیٰ نے دی تھی آپ نے پہنچا دی. اب وہ دین اب سے 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، اللہ آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس بار حص بابت کہ یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، یرفعها الی السماء، کہ یہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، وینکتها الی الناس، اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا. بس اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور جو نعمتیں تم پر اتارنا تھی وہ اتار دی، اور میں اسلام دین سے راضی اور خوش ہوں. دین مکمل ہو گیا، اب نہ اس میں کچھ ہٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا. اور ہمارے نبی نے اعلان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا ہے تو وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا. کیوں کہا تھا یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ارشاد فرمایا لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو بتانا تھی، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جہنم میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو اس سے ڈرانا دیا، کوئی چیز نہیں ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی جنت میں جانا ہے تو یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، تو اس نے اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول ہی نہیں کیا. اور نافرمانی ہی، نبی کی نافرمانی، ایک چھوٹی سی نافرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. مسلمانوں ذرا غور کرو، سوچو، ایک انسان ٹھوکر جو کھاتا ہے وہ پہاڑ سے نہیں بلکہ پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بات تو ہے، تھوڑی سی بات ہے، اور وہ تھوڑی سی بات اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھی. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا
کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقضى علیہ وان یبنى علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر پکی نہ بنائی جائے، نہ ہی اس پر مجاور بن کر بیٹھا جائے، اور نہ ہی قبر پر کوئی عمارت کھڑی کری جائے. آج مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی نافرمانی کی، اس چھوٹی سی نافرمانی کی سزا اس مسلمان کے لیے اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب اس سے بچنا بڑا مشکل کا تھا. چھوٹی سی نافرمانی کی، اس چھوٹی سی نافرمانی کے ہی ذریعے آج یہ نیاز کھاتا جو ہے یہ اسی کی دیر ہے، کوئی اور کہیں کی دیر نہیں ہے. اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آج دیکھیں ان کا ایسا روٹین بن گیا ہے، ایسا روٹین بن گیا ہے کہ ایسا لوٹا جاتا ہے ان کو، اللہ کی قسم کہ ایسا تو وہ مندر پر پجاری بھی نہیں لوٹ رہا جیسے ہمارا مسلمان لوٹ رہا ہے مولوی میں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر. یہ سب پیٹ کے دھندے ہیں. بھائی اگر کوئی چیز اللہ کے پاس پہنچانا ہے تو اس کو ہم کو سامنے رکھنا پڑے گی. پیسے تو اللہ کے پاس پہنچانا تو جیب میں سے نکالے سیدھے دے دیے اللہ کے پاس پہنچے جاؤ، یہ خیال سکتا ہو گئے. کھانا ہی کیوں سامنے رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا پیٹ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، اس کا جو ہے پیٹ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، اس لیے کھانا سامنے رکھا جاتا ہے. باقی کوئی چیز سامنے نہیں رکھی جاتی ہے. اگر کوئی ثواب پہنچانا ہے ویسے ہی پہنچ جائے گا. جوڑے دینا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، جا کے کسی فقیر کو دے آؤ، اس کو پلیٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے کھا دوں گا، وہ کھا دو ہی جائے گا. تو اس لیے وہ پتا ہے کہ جانا تو وہی ہے، اس لیے اس کو نہیں رکھواتا پلیٹ میں، کہے گا اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے ہی پہنچا دو. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھائی جب کھانا جائے گا تبھی تو وہ اس کا اجر ملے گا. جب وہ سامنے رکھا ہے تو کیسے اجر مل جائے گا؟ تو اگر کھانا پہنچانا ہے اجر و ثواب اس کا تو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی پہنچا دو. ضرور مولوی جائے نیاز دینے کے لیے کل سے منع کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار بھائی تمہارے گھر نہیں جاؤں بہت دور پڑتا، بہانے بنائے گا. ہاں حقیقت میں ارے ایک وہ پہلا زمانے کا قصہ یاد آ گیا. ایک بار ایک مولانا صاحب گئے نیاز دینے کے لیے، وہ نیاز دینے کے لیے فاتحہ دینے کے لیے گئے. انہوں نے دیکھا کہ یار ساری پلیٹیں جو ہیں یہ پلیٹیں ساری پلیٹیں تو کھلی رکھی ہیں، لیکن ایک پلیٹ یہ ڈھکی رکھی، اس میں کوئی نئی چیز ہوگی، کوئی خاص چیز ہوگی، اور یہ بڑی اس نے استادی کی ہے کہ یہ مجھے نہیں دکھائی، اس میں کوئی اچھی چیز ہوگی کھانے کی. اب وہ پلیٹ جو تھی اس پلیٹ کو بات کرتے کرتے مولانا صاحب نے کھٹ سے پلیٹ کھول دی. بولے ارے بیگم اس میں کیا رکھا ہے؟ وہ پلیٹ کھول دی، دیکھا تو اس میں بیڑی رکھی ہوئی، اس میں بیڑی رکھی ہوئی تھی. بولے لا حول ولا قوت. اب وہ بیڑی پیتے تو کہتے کوئی بات نہیں یہ بھی رکھ دو چلے گی، لیکن وہ بیڑی پیتے نہیں تھے. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ تم نے بیڑی رکھی؟ بولے مولانا صاحب بولے اللہ کے ابا جو تھے ان کو بیڑی بڑی پسند تھی اس لیے میں نے رکھی. بولے تو بھی تو پسندیدہ تجھے کھاتا بھائی. اب وہ غصے میں آ گئے بیڑی دیکھ کے. تو وہ یہ جو ہے نا حقیقت بات ہے ان چیزوں کا. دیکھیں اگر ابھی یہ جتنی بدعت ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں یہ ایک نہیں ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں بدعت ہیں. اور بدعت کی میں ایک عام پہچان میں آپ کو بتا دوں کہ بدعت کی پہچان کیا ہے. اگر بدعت کو آپ کو پہچاننا ہے تو وہ عام پہچان ہے. پہلی بات یہ کہ بدعت کے نام بدلتے رہتے ہیں، بدعت کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں، بدعت کی شکل بدلتی رہتی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے. سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. اگر جو چیز بدلتی ہو، پچھلے سال کچھ اور تھی، اس سال کچھ اور تھی، پچھلے سال ایک جھنڈا تھا، اس سال 12 جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ بدعت ہے. سمجھے؟ ہلدوانی میں میں تھا، میرے سامنے اعلان ہو رہا تھا، ہلدوانی کے بیٹھے ہوئے پوچھ لینا. انہوں نے مولانا صاحب نے کہا لوگوں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم سے کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پیسہ خرچ کرو. اور اب جو ہے 12 ربیع الاول ہے، اس لیے 12 جھنڈے لگاؤ. وہاں 12 جھنڈے لگائے گا، بیچارے برباد کر دیا نہیں اس میں 12 لگائے گا. کہیں سے لایا جائے گا. اور ایک اور نئی چیز وہاں رائج کی ہے، بولے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ صرف مرغے پہ لگے گی، دوسری چیز پہ نہیں لگے. مرغے اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں، آپ پوچھ لے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہلدوانی کے. انہوں نے کہا کہ اب پورے اس میں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے؟ بولے مولانا نے اعلان کیا تھا کہ صرف ان کی فاتحہ صرف مرغے پہ لگے گی. ہمارے زمانے میں کہتے تھے کہ یہ مرغا جو ہے، مرغا ان کے نام کا ذبح کیا جاتا، کوئی حج نہیں، کیونکہ مرغے کی قربانی تو نہیں ہوتی. دیکھیں بدعت جو ہے کتنی کہاں سے چلتی. میں نے ایک پہچان بتائی آپ کو، ابھی دوسری پہچان نہیں بتاؤں گا. تو یہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ مرغے پہ کھاتا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ مرغا قربان کرو کوئی مشکل نہیں. قربانی تو صرف بکرے کی ہوتی ہے اور گائے کی ہوتی ہے، اونٹ کی ہوتی ہے، مرغے کی قربانی تھوڑی ہوتی ہے. ان مسلمانوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرغا تو مرغا، مکھی کی بھی قربانی ہوتی ہے، مکھی کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
ہم کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بت تھا, اس بت کے پاس سے لوگ گزرتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں جب تک کچھ چڑھاؤ گے نہیں تب تک یہاں سے نہیں گزرو گے. دو آدمیوں کا گزر ہوا وہاں سے. تو جب دو آدمیوں کا گزر ہوا وہاں سے تو ان میں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ کچھ نہ کچھ چڑھاؤ گے, جب تک چڑھاؤ گے نہیں تم کو جانے نہیں دیا جائے گا. تو ان میں سے ایک بولا کہ ارے بھائی کیا چڑھانا ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہا اچھا کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے چڑھا دو. تو ایک نے کہا کہ ارے مکھی میں کون سی ہے, وہ تو بیسی نہ پا کے میں مکھی مار کے چڑھا دیتا ہوں. اس نے مکھی مار کے چڑھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مکھی چڑھانے کی وجہ سے, بت پر مکھی چڑھانے کی وجہ سے کہاں گیا, جہنم میں گر گیا. اور دوسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں چڑھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں چلا گیا. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. غلطیاں جو ہے جو آج خرابی دین میں پیدا ہوتی ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہم کو چاہیے, ان مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے, اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے. ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کی بات کو نہیں مانا, تو کیا ہوگا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, ہدایت کے آنے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا راستہ اختیار کیا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, تو ہم اس کو اسی راستے پر ڈال دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم کتنا بڑا ٹھکانہ ہے. یہ کسی اور کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم اللہ کے بندو اللہ کے کلام پر تو عمل کر لو. میں نے دوسری چیز بتائی, ایک چیز بتائی پہچان کی یہ بدلتی رہتی ہے, اور دوسری پہچان یہ ہے عام پہچان میں بتا رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری پہچان جو میں نے پہلے ہی بتا دی اس کے حساب سے کہ یہ دین میں قرآن حدیث میں نہ ہو وہ چیز بدعت ہے, اور یہ عام پہچان ہے جس کو یاد رکھو کہ جہاں سے دوسری پہچان ہے جہاں سے ایک سنت چلی جائے تو وہ سمجھ لو کہ وہ بدعت داخل ہوئی ہے. جہاں سے ایک سنت چلی گئی, انگوٹھے چومنے سے کوئی سنت گئی یا نہیں گئی بتائیں؟ اور سنت ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو کوئی میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. جبریل نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا آمین. جس پر ہمارے نبی آمین کہہ دیں اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ درود پڑھے, لیکن ایک بدعت رائج کی انگوٹھے چومنے کی, وہاں سے ایک سنت چلی گئی. آج وہ صرف انگوٹھے چوم کے کام چلا لیتے ہیں, ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. اس موقع پر جو موقع ہے وہ اس پر کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایک اور صلاۃ جو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سنت کیا تھی نبی کی؟ سنت یہ تھی کہ جیسے ہی اذان لگے کہ حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے آؤ, حی علی الفلاح, کامیابی کے لیے آؤ, مسلمانوں کو اسی وقت آنا چاہیے. لیکن آج یہ سنت چھوٹ گئی. آج مسلمان انتظار کرتا رہتا ہے کہ جب صلاۃ ہوگی تب جائیں گے, جب امام کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تبھی وہ آئیں گے. ایک سنت چلی گئی جس سنت کا اس مسلمان کو ذرا بھی خوف نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سوچتا ہے, کبھی اس کے دماغ میں بھی نہیں آتی ہے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ نہیں ہے جو کہ جیسا تم چاہو اپنی نفس کی خواہش سے محبت کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ حتی اکونا ہوا تکلم بھی, کہ جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ڈھال لے, ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. نفس کی خواہش کی پیروی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں ہے.
جیسا دل چاہا ویسے کر لیا. یہ تو یہود و نصارہ نے بھی ایسی محبت اپنے نبیوں سے کی تھی. جو نبی سے محبت کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے ہم کو ویسے محبت کرنا چاہیے. جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ویسے ہم کو کرنا چاہیے. تو یہ بدعتیں جو رائج ہوئی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے نعوذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے قرآن کو جھٹلانے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کو الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو جھٹلانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. مولانا صاحب حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹے، اور عنقریب ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار یا کلھا کہہ لو، کلھا کلہم دونوں ایک ہی بات ہے. کلھا کہیں گے تو امت کے لیے آئے گا، ہم کہیں گے تو فرقے کے لیے آئے گا. تو اب کہا کلھا فی النار الا واحد، کہ سب کے سب یہ سب امتیں جہنم میں جائیں گی، سب یہ ٹولیاں جہنم میں جائیں گی، صرف ایک ہے جو جنت میں. اب سب دعوے دار ہیں اس کے، ہم وہی ایک ہم ہی ہیں. وہ کہے گا کہ وہ ایک ہم ہیں، آؤ ادھر آ جاؤ، وہ ایک ہم ہیں. سب دعوے کرتے ہیں لیکن جب پیٹرول کر دیکھو تو سب کے دعوے کھوکھلے نکلتے ہیں. اس حدیث پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو کون سا ہے جو جنت میں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ وصحابی، کہ آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو کیا اس پر کھول کے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے یہ مسلمان؟ چیک نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ کو جس پر نبی اور صحابہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی، کہ آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ اس 1400 سال پہلے والے دین پر اپنے آپ کو تول کر دیکھے. بدعت خود بخود چھٹ جائیں گی. ذرا تولے تو اس نبی کی حدیث پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اپنے آپ کو تول کر دیکھے. جب وہ تولیں گے تو یہ نیاز باتہ ختم، تیہ رسمہ ختم، 40واں گیا، محرم گئے، چہلم گئے، 12 وفات گئی، پورے گئے، شبرات گئے، یہ سب چھٹتے چلے جائیں گے اور وہی پیور دین بچ جائے گا. اور وہی دین ہے اہل سنت والجماعت کا، وہی دین ہے صحیح حقیقی دین وہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز دین نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، بچے جتنے ہیں فطرتاً سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں. تو ابوا ہو پھر ان کے باپ یا حبدانے ہی اور یو نصرانے ہی اور یو مجوسانے ہی، ان کے باپ ہی ان کو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ کہیں ہمارے باپ، اگر ہم اور اس کو نیچے اتاریں تو ان کے باپ بھی ان کو ہندو بناتے ہیں، ان کو اور نیچے آ جائیں، ان کو مرزائی بناتے ہیں، ان کو دیوبندی بناتے ہیں، ان کو بریلوی بناتے ہیں، ان کو سب کتنے گنتے چلے جاؤ نیچے تک، چشتی بناتے ہیں، قادری بناتے ہیں، مرزائی بناتے ہیں، سب پورے شیری بناتے ہیں، مداری بناتے ہیں. مداری میں ایک بات اور یاد آ گئی مشکل ہے. سعودی عرب میں فون گیا ہمارے پاس، بولے کہ ایک حدیث کی ذرا تحقیق کر لے. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ بولے حدیث ہے من ماتا مدارین فہو شہید، کہ جو مداری مرے گا وہ شہید ہے. یہ حدیث. میں کہا یار یہ تو یار عجیب حدیث ہے. بولے کہ میں نے کہا کہ یہ کون کہتا ہے؟ بولے ہمارے یہاں مداری ہیں بہت سارے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ من ماتا مدارین فہو شہید، وہ لوگ کہتے ہیں. تو میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ شیعوں کی کتاب میں نکلی، وہ حدیث شیعوں کی کتاب میں نکلی، اور وہاں بھی وہ مداری کا معنی جو تھا، وہ مداری کا معنی وہ نہیں تھا بلکہ مبلغ تھا، کہ جو مبلغ مرے گا، دین کی دعوت دیتے ہوئے مرے گا وہ شہید ہوگا. میں نے کہا اس نے تو ڈبیا بجانے والے ہی مداری اسی میں کر دی، من ماتا مداری وہ شہید. تو یہ ابھی اور آگے سنیں گے کہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری حدیث بھی سنیں گے تھوڑی دن کے بعد، ابھی نہیں سنتے تو پھر سننے لگیں گے. وہ کون سی حدیث ہے؟ ترکت فیکم ثقلین، یہ حدیث بھی سننے کو ملے گی تھوڑے دن کے بعد. ابھی نہیں آ رہی ہے لیکن آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے، اور ہم کو خود اپنے آپ کو مسلمانوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور کسی دوسری ٹولی میں چلے گئے، حقیقی مسلمان نہیں رہے. اپنے آپ کو چیک کریں. جب تک چیک نہیں کریں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ حق کہاں ہے اور باطل کیا ہے. جب چیک کریں گے تبھی پتہ چلے گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک
ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا رب یا حی یا قیوم ہمیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين وما علينا الا البلاغ وقد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جس طریقے سے جناب مولانا بابو خان صاحب رضوی کے خطاب کو آپ نے سنا، دو چار منٹ کے لیے اور آپ یہاں تشریف رکھیں۔ جناب مولانا شبیر صاحب آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ میں جناب بابو خان صاحب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اللہ رب العالمین آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور رب العالمین زیادہ سے زیادہ آپ کا کام لے۔ آپ یہاں پر تشریف لائے، ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔